12 اماموں کو صحابہ سے اونچا سمجھنا پڑے گا، 12 اماموں کو جنگ بدر کے شہداء سے اونچا سمجھنا پڑے گا، 12 اماموں کو پھر ہم نے عشرہ مبشرہ سے اوپر سمجھنا ہوگا، 12 اماموں کو پھر خلفائے راشدین سے اوپر سمجھنا ہوگا، حتیٰ کہ 12 اماموں کو نبی سے بھی اونچا درجہ دینا ہوگا۔ 12 امام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل سنت والجماعت ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ مقتدر شخصیات ہیں۔ ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بہت مقتدر اور لامحدود اور لازوال ہے۔ تو اہل سنت 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح اہل تشیع مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے۔ شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، اور ہم جو امام مانتے ہیں ہمارا عقیدہ کچھ اور کہتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 12 امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، مقتدر سادات ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کے صاحبزادے امام حسن، امام حسین، پھر حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، آگے امام باقر، امام جعفر۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹوں سے جو یہ سلسلہ چلا ہے، تو یہ قابل عزت ہیں، قابل ادب ہیں، قابل احترام ہیں۔ لیکن سامعین میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے امامت، ایک ہے خلافت۔ امامت اور خلافت میں فرق کیا ہے؟ سمجھیں، خلافت ہے پیچھے کھڑا ہونے کا نام، امامت ہے آگے کھڑا ہونے کا نام۔ ہم مسجد میں امام بناتے ہیں، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے۔ تو اگر مقتدی امام سے آگے نکل جائیں تو ہمارے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ امام سے آگے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ کسی مسجد یا کسی جگہ پر اتنا رش ہوتا ہے کہ صفیں تنگ کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان تنگ صفوں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ امام سے آگے کوئی بندہ نہ جائے۔ صفیں جتنی بھی تنگ ہوں لیکن امام سے پیچھے ہونی چاہیے۔ تو پیچھے ہونے کا نام ہے خلافت، آگے ہونے کا نام ہے امامت۔ اب سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے امام ہیں، صحابہ کے امام ہیں، اور قیامت تک انسانیت کے امام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیچھے رہیں، یعنی خلافت ہے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، امامت ہے، کہ نبی کے بعد ہم نے نبی کے آگے جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کے بعد ہم نے نبی کے پیچھے رہنا ہے، کہ جو نبی نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے۔ لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو نبی نے نہیں کیا۔ وہ عقیدہ امامت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم عقیدہ خلافت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر عقیدہ امامت کو ترجیح دیں تو 12 اماموں کو پھر 12 اماموں کو صحابہ سے اونچا سمجھنا پڑے گا، 12 اماموں کو جنگ بدر کے شہداء سے اونچا سمجھنا پڑے گا، 12 اماموں کو پھر ہم نے عشرہ مبشرہ سے اوپر سمجھنا ہوگا، 12 اماموں کو پھر خلفائے راشدین سے اوپر سمجھنا ہوگا، حتیٰ کہ 12 اماموں کو نبی سے بھی اونچا درجہ دینا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کے بعد خلافت ہے، خلافت میں خلافت راشدہ ہے، خلافت میں حضرت ابو بکر ہے، خلافت میں حضرت عمر ہے، خلافت میں حضرت عثمان ہے، خلافت میں حضرت علی ہے رضی اللہ عنہم۔ یہ خلافت چل رہی ہے نبی کے بعد، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ امامت چل رہی ہے نبی سے پہلے۔ تو اماموں کا وہ درجہ جو شریعت نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ امام اپنے حساب سے جیسے جیسے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عظمت دی ہے، اور سادات کا نظام چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں کو ایک مسلمان کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے،
اور 12 اماموں کا علم جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. انہوں نے جن ذرائع سے علم حاصل کیا وہ نبی کی شریعت ہے، صحابہ کا علم ہے، حضرت علی کا علم ہے، جن سے 12 اماموں نے جو ہے استفادہ کیا. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں اسلام دیتا ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیعہ سنی اختلاف. اس کی ابتدا میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک باریک لفظوں والے چھوٹے چھوٹے حروف لکھے ہوئے ہیں. اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ شیعوں کا ایک بڑا ذاکر کراچی میں محمد محسن الاجتہادی پر اس کے پیڈ کا پورا نقشہ دیا ہوا ہے. اس نے سوال لکھا کراچی میں، یہ اس کا جو سوال ہے نا اس کی یہ پوری کاپی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ 3-4 صفحے کا اس کا سوال ہے، لیکن اس نے سوال بہت پیچیدہ قسم کے کیے ہیں. اور اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مصنف کو سمجھے کہ 568 صفحے کی کتاب لکھنی پڑی اس ذاکر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ سوال ایسے تھے جو جن کی اگر تعریف اور تفصیل نہ بتائی جاتی تو وہ سوال جو تھے وہ سمجھ آنے سے قاصر رہتے. تو اس لیے مصنف نے ان کے جواب اس انداز میں دیے کہ تاکہ عام مسلمان کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے. تو اس میں 12 اماموں کے حیرت انگیز کمالات شیعہ کتب سے جو لکھے ہیں وہ میں پورے تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ 1-2 چیزیں ان کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو انہوں نے ائمہ کرام کے حیرت انگیز کمالات کے بارے میں جو لکھا ہے وہ 12 قسم کے عقیدے ہیں شیعہ کے جو انہوں نے اس میں تحریر کیے ہیں، اور 12 قسم کا غلب کرتے ہیں اہل تشیع 12 اماموں کے بارے میں، اور مسلمانوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ جاننا چاہیے کہ امامیہ اس پر متفق ہے کہ امام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے اصلاً کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ قصداً، نہ بھول کر، نہ تعویل میں غلطی کی وجہ سے، نہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بھلا دینے کی وجہ سے. اس نقطہ میں صرف شیخ صدوق محمد بن بابویہ نے اور ان کے شیخ ابن الولید نے اختلاف کیا ہے. چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے اس کو جائز رکھا ہے کہ ان پر کسی مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھول ڈال دی جائے، بشرطے کہ اس بھول کا تعلق تبلیغ اور بیان احکام سے نہ ہو، لیکن جو بھول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ ائمہ سے سرزد نہیں ہوتی. اس عبارت میں یہ بحار الانوار کتاب ہے اور اس میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ نبیوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے معصوم صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں، ان کے سوا معصوم کوئی نہیں. لیکن یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور 12 امام یہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو جو نبیوں کو درجہ دینا چاہیے وہ یہ اماموں کو درجہ دے رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اماموں کو بڑھا کر نبیوں کے برابر کر دے تو پھر وہ مسلمان تو نہیں ہے، اس کے عقیدے میں فرق ہے. اب یہاں دیکھیں جو صفحہ 5 پر اہل تشیع کا عقیدہ ہے 12 اماموں کے بارے میں، کہتے ہیں کہ امامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام اہل بدعت کافر ہیں. امام پر لازم ہے کہ اگر وہ قابو میں آ جائیں تو ان کو دعوت دینے اور ان پر حجت قائم کرنے کے بعد ان سے توبہ کروائے. اگر وہ اپنی بدعت سے توبہ کر لیں اور راست پر آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو ایمان سے مرتد ہونے کی بنا پر قتل کر دیں. اور یہ کہ جو عقیدہ امامت کو چھوڑ کر مرے گا وہ جہنمی ہے. اہل تشیع کے نزدیک تمام مسلمان اہل بدعت ہیں، اور جو یعنی اہل تشیع والا عقیدہ اماموں کے بارے میں نہیں رکھے گا تو وہ مرتد ہے. تو وہ تو مسلمانوں کو مسلمان جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ
کہتے ہیں کہ جیسا ہمارا عقیدہ 12 اماموں کے بارے میں ویسا ہی دوسروں کا ہونا چاہیے، ورنہ دوسرے مسلمان اہل بدعت ہیں اور مرتد ہیں اور ان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا دنیا سے جاتے ہوئے۔ تو یہ 2 عبارتیں میں نے پیش کی ہیں، اور تیسری عبارت میں ایک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے کہ اماموں کو علم کہاں سے ملتا ہے۔ اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اماموں کو علم قرآن سے ملتا ہے یا حدیث سے ملتا ہے یا نبی کی ذات سے ان کو فیض آ رہا ہے یا حضرت علی سے انہوں نے علم حاصل کیا، نہیں، کہاں سے اماموں کو علم ملتا ہے یہ آپ خود سنیں اور فیصلہ کریں کہ اماموں کا علم جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اصول کافی کی کتاب ہے، کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی اور تو نہیں جو میری بات سنتا ہو؟ امام نے وہ پردہ اٹھایا جو ان کے اور دوسرے گھر کے درمیان تھا اور اندر دیکھ کر فرمایا کہ اندر کوئی نہیں، جو جی چاہے پوچھ سکتے ہو۔ میں نے کہا آپ کے شیعہ باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا ایک باب سکھایا تھا جس سے 1000 باب کھلتے ہیں۔ فرمایا ایک نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 1000 باب سکھائے تھے، ہر باب سے 1000 باب کھلتے تھے۔ میں نے کہا واللہ علم تو یہ ہے۔ امام تھوڑی دیر زمین کوریدتے رہے، پھر فرمایا کہ یہ علم تو ہے لیکن کچھ ایسا علم نہیں، یعنی یہ علم تو ہے کچھ ایسا علم نہیں۔ اس میں حضرت علی کی کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے کہ پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو علم دیا، علم کا ایک باب دیا اور ایک باب سے 1000 باب کھلتے، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ایک باب نہیں دیا بلکہ 1000 باب دیے اور ہر باب سے 1000 دروازے کھلتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام زمین کوریدنے لگے، تو اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے، یہ تو کوئی علم نہیں ہے، یعنی حضرت علی کی یہ توہین ہو رہی ہے۔ پہلے کہا کہ علم دیا، پھر کہا کہ یہ تو کوئی ایسا علم نہیں ہے، یعنی یہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے علم کی۔ تو اماموں کو مان کر اماموں کی توہین کرنا یہ جو ہے یہ اہل تشیع کا شیوہ ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے مسلمانوں کا تو دین ایمان یہ قرآن ہے، اول آخر یہ کتاب ہے مستند، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ آ سکتی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی مستند ترین کتاب۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو مصحف فاطمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اور لوگوں کو کیا خبر کہ مصحف فاطمہ کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا مصحف فاطمہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہارے اس قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، مصحف فاطمہ 3 گنا بڑا ہے، بخدا اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کہ جو مصحف فاطمہ انہوں نے بنایا ہے اور نام اس کا فاطمہ رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام پر، اتنا بڑا افتراء ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اس مصحف فاطمہ میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سا مصحف ہے؟ کیا یہ وہ مصحف ہو سکتا ہے جو مصحف فاطمہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے وہ مصحف نہ ابو بکر کو پڑھنے دیا، نہ عمر کو پڑھنے دیا، نہ عثمان اور علی کو پڑھنے دیا، اور اس مصحف میں کوئی قرآن نہیں ہے؟ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ یہ مصحف پڑھتی رہی ساری زندگی جس میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ میرا جذباتی باز نہیں ہے، یہ ایک درد دل ہے جو کتابوں کی زینت بنا ہوا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اچھے عقیدے سے ہٹانے کے لیے، دین اسلام سے پھیرنے کے لیے یہ محنت کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو میری اطلاع ہے، اس عقیدے کو سمجھیں، رافضیت کو سمجھیں اور ان کو سمجھ کر اپنی زندگی بسر کریں۔ خدا نخواستہ ہمیں قرآن سے ہٹانے میں یہ کامیاب نہ ہو جائیں۔ آج جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں سنی مسلمان ان سے احتراز کریں، کیونکہ یہ پینترے بدلتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے امام باڑے، اب انہوں نے مسجدوں کا نام دے دیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو
اس لحاظ سے ہر چیز میں انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک ان کا ذاکر ہے شہنشاہ حسین نقوی، مجھے تو اس کے نام سے اختلاف ہے کہ شہنشاہ حسین، اس کا ترجمہ بنائیں کیا بنتا ہے کہ یہ حسین کا شہنشاہ ہے؟ کیا حسین سے اوپر کوئی شہنشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے تو اپنا نام ہی حسین کے خلاف رکھا ہے، یہ حسین کی بات کیا کرے گا؟ لیکن باتوں میں اس کی زبان چلتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ لوگ تبرے کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ ماشاءاللہ، جو امت تبرے کے معنی کو 1400 سال سے نہیں سمجھی، آج یہ شہنشاہ نقوی سمجھا ہے تبرے کو کیا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تبرہ کس چیز کا نام ہے؟ سمجھا رہا ہے نا اپنے ان کو، کس چیز کا نام ہے؟ کہتا ہے تبرہ اس چیز کا نام ہے کہ کسی کا نام لے کر تبرہ نہ کرو، بلکہ کیا کہو جی اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان پر لعنت ہے، اور جو علی کو نہیں مانتے ان پر لعنت ہے۔ تو اہل بیت کا دشمن کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہتا ہے تبرہ تو اس کو کہتے ہیں، جبکہ شیعوں کے نزدیک تبرہ گالی کا نام ہے، تبرہ توہین کا نام ہے، تبرہ صحابہ کی جو ہے بغاوت کا نام ہے، اور صحابہ کو نہ ماننے کا نام تبرہ ہے۔ تم تبرے کا نام بدل کر، تبرے کا پینترا بدل کر تم اپنے کفریہ کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔